والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون یقیناً ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے، یعنی جنہوں نے ایمان قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، سابقہ نبیوں پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان والے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن وہ ساتھ کام کریں گے۔ پہلا کام الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر عاجزی پیدا کریں گے، یعنی جب وہ نماز میں کھڑے ہوں گے نا تو وہ دنیا کے حساب کتاب نہیں کر رہے ہوں گے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ وہ مسجد میں آ گئے ہیں تو وہ اپنا سارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں گے۔ خاشعون سے مراد ڈرنے والے بھی ہیں، یعنی اللہ کے سامنے آ گیا تو ڈر بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کہتے ہیں جو کامیاب لوگ ہونے والے ہیں وہ مجھ سے ڈرتے بھی ہیں۔ کب؟ ان کو بے ایمانی کا پورا اختیار ہے لیکن نہیں کرتے، گناہ کا پورا اختیار ہے لیکن نہیں کرتے، زنا کا اختیار ہے لیکن نہیں کرتے، کسی کا حق دبانے کا اختیار ہے لیکن نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری خوبی اللہ نے فرمایا کامیاب لوگوں کی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں۔ بیہودہ باتیں کیا ہیں؟ جو کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور جس سے گناہ ہوتا ہے وہ باتیں نہیں کرتے۔ وہ گالی دینا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے، وہ زبان سے ایسے لفظ نکالنا ہے جس سے اگلے کا سینہ چھلنی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ یہ باتیں نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی زبان سے اچھے بولتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے سینے ٹھر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایسے الفاظ ڈھونڈ کر بولیں گے کہ اگلے کے سینے میں آگ لگ جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہیں، کامیاب وہ ہیں کہ جو بولتے ہیں تو موتی بکھیرتے ہیں۔ ان کی لوگ باتیں سن کر اپنے دل کے اندر ایک سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ غلط باتوں سے اپنی زبان کو پرہیز کرتے ہیں۔ تیسری خوبی کامیاب لوگوں کی والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، یعنی جو بندہ روٹی کھاتا ہے وہ دیکھ لے اگر اللہ نے اس کو مال دی ہے، اگر اس نے زکوٰۃ سال بعد اس میں سے نکال لی ہے تو اس کا مال پاک ہو گیا ہے۔ اس پاک مال سے وہ روزہ رکھتا ہے تو قبول ہوگا، اس پاک مال کو کھا کر وہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، نماز قبول ہوگی۔ وہ قرآن کی تلاوت پر کرتا ہے تو تلاوت قبول ہوگی، حتیٰ کہ جو بھی عبادت کرتا ہے وہ زکوٰۃ دے کے اللہ ہر عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ڈالتا ہے۔ اگر ایک لقمہ جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنے پیٹ میں ڈالے، اللہ اس کی 40 دن کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو کامیاب لوگوں کی تیسری نشانی کیا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے۔ چوتھی نشانی کامیاب لوگوں کی والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ کامیاب لوگوں کی چوتھی نشانی ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے۔ وہ اگر اس کو جسمانی تقاضوں کے تحت بشری تقاضوں کے تحت اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ الا علی ازواجہم، وہ شادیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے اسلام کے اندر 4 شادیوں کی گنجائش رکھی ہے اور ایک 5ویں گنجائش بھی رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق کی گنجائش ہے۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا تو میاں کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہے اور بیوی کو اللہ نے خلع کا اختیار دیا ہے، وہ نئی شادی کر لیں۔
اللہ نے یہ ساری چیزیں کیوں رکھی ہیں؟ شادی کا اختیار کیوں دیا ہے؟ زنا سے بچانے کے لیے۔ اللہ نے زنا کا گناہ کا متبادل اسلام میں رکھ دیا کہ اپنی پسند کی اپنی مرضی کی شادی کر لو، ایک شادی کرنے کے بعد آنکھ غیر عورت کی طرف اٹھے دوسری کر لو، دوسری شادی کرنے کے بعد آنکھ غیر عورت کی طرف اٹھے وَثُلَاثَةٌ تیسری شادی کر لو، تیسری شادی کروانے کے بعد آنکھ غیر عورت کی طرف اٹھے وَرُبَاعَةٌ چوتھی شادی کر لو، لیکن وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے جو کامیاب لوگ ہیں وہ شادیاں کر کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پانچویں نشانی کامیاب لوگوں کی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کامیاب لوگوں کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی امانت رکھ دے وہ اس میں خیانت نہیں کرتے۔ ان کے پاس کوئی امانت صرف روپے پیسے یا چیزوں کی نہیں ہوتی، باتوں کی بھی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے یار یہ بات میری تیرے پاس امانت ہے، اس کو آگے بیان نہیں کرنا، اگر وہ آگے بیان کرتا ہے تو وہ خیانت کہلاتی ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ خیانت نہیں کرتے، نہ مال کی نہ اپنے وہ کسی کی عزت کی وہ خیانت کرتے ہیں، نہ وہ کسی کی باتوں کی خیانت کرتے ہیں۔ اور چھٹی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ کسی سے وعدہ کر لے تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وعدے کا سوال ہونا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں فلاں فلاں بندے سے وعدہ کیا تھا، پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ کو پورا نہیں کرتا اس میں منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ ساتویں اور آخری خوبی کامیاب لوگوں کی وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کامیاب لوگوں کی ساتویں خوبی ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے فجر کی پڑھ لی تو ان کو عصر کا زور کا فکر لگ جاتا ہے کہ میں نے زور کی پڑھنی ہے، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس نے زور کے وقت میری ملاقات کے لیے آنا ہے، تو جب تک وہ آتا نہیں فرشتہ اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے اس کی نیت کی وجہ سے۔ اسی طرح زور پڑھ لی عصر کی نیت کر لی تو ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے، عصر پڑھ لی مغرب کی نیت کر لی، مغرب پڑھ لی عشاء کی نیت کر لی، عشاء پڑھ لی صبح کی نیت کر لی، تو 24 گھنٹے فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اس نماز کا اتنا اجر ہے، اور اس نماز کو میرے بھائیوں اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے اس کے اندر آسانیاں پیدا کی ہیں، جو بندہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا وہ اشاروں سے پڑھ لے، اشارہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی زبان سے وہ نماز کے الفاظ ادا کرتا رہے، اللہ اس کی قبول کر لے گا۔ اللہ نے سفر میں آدھی نماز کر دی لیکن معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ میں بھی معاف نہیں کیا، جنگ میں آدھی سے بھی آدھی کر دی، 1 رکعت کر دی، 1 رکعت ہی پڑھ لو تمہاری نماز پوری ہو جائے گی۔ تو یہ روزانہ صرف اسلام میں کیا جانے والا عمل وہ صرف نماز ہی ہے، باقی کسی اور چیز کی روزانہ کی تو پابندی نہیں ہے نا۔ زکوٰۃ سال کے بعد، روزے سال کے بعد، حج زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے اگر وہ پیسہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، ساتویں کامیاب لوگوں کی نشانی ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جن کے اندر یہ 7 خوبیاں پائی جائیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں۔ اللہ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، وہ میری جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 7 خوبیاں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیہودہ گفتگو سے بچائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، امانتوں میں خیانتوں سے بچائے اور وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔